جب آپ اپنے آپ کی ریوائز کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے آپ کو اور کچھ نہیں، ان باکس آپ کا خالی رہتا ہے، کوئی برڈن نہیں رہتا ہے، کوئی پریشانی نہیں رہتی، لائف آپ کی ایزی ہو جاتی ہے، ریلیکس آپ ہو جاتے ہیں. باقی مستقل تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے نا جی، سب چیزیں چھوڑ کر جانی ہوتی ہیں. لیکن وہ جو ٹائم ہے نا ایک عزت کے ساتھ، ٹائم جو ایک اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے جتنا بھی ہم لوگوں نے جینا ہے، تو وہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اے پروردگار یہ جو ٹائم ہے یہ احسن طریقے سے عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، تیری رضا کے ساتھ یہ گزر جائے. اس کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے، اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. جب ہم اس سٹرگل کی طرف لگ جائیں گے، اس کوشش کی طرف لگ جائیں گے، تو یہ کوشش بھی آگے جا کے ختم ہو جائے گی. رب خود ہی بولے گا کہ بھئی یہ خود بخود ہی اس طرف آ رہے ہیں میری طرف، تو ان کو آنے دو، ان کو آنے میں تکلیف نہ پہنچے، ان کو آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو آنے میں کوئی دکھ نہ دیا جائے، ان کو آنے میں کسی دنیاوی مسائل کے اندر نہ الجھایا جائے. لیکن یہاں ہم پرائرٹی جو ہے نا وہ دنیاوی چیزوں کو دینا شروع کر دیا ہم نے، جس کی وجہ سے سیکنڈری پوزیشن یہ آ گئی. اس کی چکر میں یہ کمر جناب ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے ٹوٹتی رہتی ہے. عموماً سٹیٹمنٹ آتا رہتا ہے کہ جی مسٹر مہنگائی ہے اس نے عوام کی کمر توڑ دی، مسٹر پیٹرول ہے اس نے عوام کی کمر توڑ دی. یہ اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ عموماً ہر 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد یہ سنتے ہیں آپ لوگ، میں بھی سنتا ہوں. اب در حقیقت یہ بات تو کر دی جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے یہ سوچا آپ نے کبھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہی بیس ہے، یہ اعمال ہیں، میرے اعمال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج یہاں پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس کرائسس میں، جس کی وجہ سے آج ہم اس پریشانی میں، جس کی وجہ سے اعمالوں کی وجہ سے. اور کوئی لمبی سائنس نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ڈاکے ڈال دی ہیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے جی. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہیلو جی جی بولیں جی. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا یہ ابھی محترمہ کی کال آئی تھی آنٹی کی نا. جی جی. کہ یہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ جی جی. اب ظاہر ہے جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہاں جی. تو گھر سے نکلنے پر ظاہر ہے واقعات ایسے ہوتے ہیں سامنے، یعنی کوئی اچھا ملتا ہے، کوئی برا ملتا ہے، کبھی ٹھوکر لگتی ہے. جی جی. ابھی یہی دنیا بھی اسی طریقے کا ایک سمجھ لیں سسٹم ہے نا. جی جی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جی. اور اب یعنی پھر وہ جنت کی طرف یعنی انہوں نے رجوع کیا. جی جی. اسی طرح یعنی جتنے بھی یہ واقعات ہوئے، یہ سارے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا، پیش آتے ہیں، جی جی. یہ سب جنت کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہونے والے واقعات ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو اور گھبرائے نہیں. جیسے یہ ہے نا شعر، نکالا مجھ کو جنت سے فریب زندگی دے کے. کیا بات ہے جی. کیسے شوق جنت کا یہ حیرانی نہیں جاتی. جی. پریشان نہ ہو اور اپنے زندگی کو سنبھالیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا. اچھا برا سہنا، صبر کرنا، کسی کو دکھ نہ دینا، یہ سب ہمارے اختیار میں. اچھا کریں گے تو اچھا ہی پائیں گے انشاءاللہ جی. تو اللہ تعالیٰ سب کو. اور کچھ جی اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ اور بس بھائی جان بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. ناظرین دیکھیں یہ بہت بڑے انہوں نے کام کیا ہے. یہ کوئی ان کی رشتہ دار نہیں تھیں یا کوئی جاننے والی نہیں تھی، یہ کیا پتہ ہوں، لیکن ایک کال کر کے ان کو فوکس کیا. یہ حوصلہ ہوتا ہے، یہ انرجی دینا ہوتا ہے. یہاں تو ہم اس چکر میں رہتے ہیں جو اس کے پاس ہے سارے کا سارا جناب کھینچ لیں، سارے کا سارا اپنی جیب میں آنا چاہیے. کیوں؟ یہ معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے یہ چیزیں، ہم خود نہیں سیکھتے ہیں. خود ہم بہت بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، جہالت میں رہتے ہیں ہم لوگ. معاشرے میں کچھ افراد ہیں جو اسٹریٹجی سکھا دیتے ہیں. تو بات میں کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو کمر کا ٹوٹنا اور یہ جو لفاظ ہم سنتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اس کے اندر صرف اور صرف اعمال نہیں صحیح ہو رہے. میرے اپنی بات کروں، پتہ نہیں 3600 ایسے ابھی ایشو ہیں جس کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا، سوچا ہی نہیں کہ بھئی یہ بھی کرنا ہے، تصور بھی نہیں کیا ان چیزوں کا. ذاتی بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ اس کام میں یہ چیز کا فائدہ ہے، اس کام میں یہ چیز کا فائدہ ہے. یہ ظاہری فائدوں کے اندر لگا ہوا ہوں. اس سے بات کرنی ہے جہاں سے کچھ اخذ ہو، اس سے نہیں بات کرنی جو آ کے جیب ڈھیلی کر جائے، جو نقصان دے جائے. یہ بنا لیا آج کل. کیوں؟ معاشرہ اور اعمال. اور اعمال کی درستگی کب ہوگی؟
جب ہم سمجھنا شروع کریں گے، جب ہمیں علم آنا شروع ہوگا کہ کیا کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. یہ 1400 سال پہلے رقم کر دی ہوئی ہیں چیزیں، سینڈ کر دی گئی ہیں. فرصت نہیں ہے پڑھنے کی، دیکھنے کی، رجوع کرنے کی. فرصت کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. اچھا یہ ابھی بس تھوڑی دیر فارغ ہو کے نا میں ابھی اٹھتا ہوں. انگیج کر دیا گیا ہے ہمیں دوسری چیزوں کے اندر، الجھا دیا گیا ہے صرف کنسنٹریشن رب سے ہٹانے کی وجہ سے. اور یہ کمر ٹوٹ رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو سرکمسٹانسز میں رہ رہے ہیں، یہ یقین کریں کمر ٹوٹنے کا اشارہ ہے. یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. لاحق ہو چکی ہیں ایسی بیماریاں ہمیں جن کے اندر سے اب نہیں نکل پا رہے. رستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، رستہ بھی ہے، کوشش نہیں کر پا رہے، عمل نہیں کر پا رہے. نیت کر لیتے ہیں بیٹھ کر، ہاں یار ابھی نیت کر لی. نیت کے بعد جو انفلیمیشن ہے اس میں پتہ نہیں کون آ جاتا ہے بیچ میں، وہ پتہ نہیں کیوں رک جاتے ہیں ہم لوگ. پھر یا ہم کہتے ہیں اچھا چلو اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ یہ کام کریں گے. وہ اگلی دفعہ نہیں آتی. کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے، کرنا ہے تو اسی لمحے کرنا ہے، اسی ساتھ کرنا ہے. نہیں کرنا تو اگلی دفعہ کے چکر میں اس سے اگلی دفعہ ہو جائیں گے پھر آپ. تو لائف کے اندر یا دماغ کے اندر یا دل کے اندر نیگیٹیوٹی کو ڈیلیٹ کریں گے. جب نیگیٹیوٹی کو ڈیلیٹ کریں گے تو لائف میں جس دور میں کمر ٹوٹی، جس دور میں پریشانی آئی، جس دور میں دکھ آیا، جس دور میں درد آیا، اس کا ازالہ کس نے کیا؟ اس عالم سے کس نے نکالا؟ یہ جب سمجھ آ جائے گی نا بندے کو، اسی دن یہ چیپٹر کلوز ہو جائیں گے. یہ نیگیٹو چیپٹر ہیں کہ جی کمر کا ٹوٹ جانا اور کمر کا جڑ جانا، یہ الجھاوے ہیں. جیسے صحرا میں آپ چلے جائیں نا، کبھی اتفاق ہو آپ کا کھوکرا پار سائڈ میں اس علاقے میں، تو دور سے ایک عجیب سا لگتا ہے کہ شاید پانی ہے یا سراب جس کو کہتے ہیں، لیکن وہی ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، دور سے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے لے کر چلنی ہیں. اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی نقطہ چھوڑنا نہیں ہے. جب ہم کچھ چیزیں چھوڑ دیں گے نا پھر بعد میں پرابلم ہوگا. ایک چھوٹا سا کوئی پرزہ یا آلہ لے کر آئیے گا کبھی گھر پہ، تو اس کا کوئی ایک آدھا سکرو یا ایک آدھا نٹ وہ گرا دیں کہیں، وہ فنکشن تو کر جائے گا لیکن اس سکرو یا اس نٹ کی وجہ سے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اسی طرح رب کی تمام چیزیں، اس کے رسول کی تمام چیزیں، یہ سب ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس کا ایک باکس ہونا چاہیے، اس کا ایک سیو ہونا چاہیے، لاکر ایک بنانا چاہیے ہمیں، اس کے اندر ہم یہ رکھیں اور پھر جہاں پر ہم رکیں اس لاکر کے اندر وہ چیز کو فالو کر کے آگے نکل جائیں. یہ طریقہ کار ہے، یہی وے رب کہتا ہے، یہی نظام ہے جو آگے لے کر چلے گا. لیکن یہاں پہ ایک گھر میں 6 نظام چل رہے ہیں. بیوی کا نظام الگ ہے، شوہر کا نظام الگ ہے، بچوں کے نظام الگ ہے. جب 6 نظام گھر کے اندر چلیں گے تو کمر تو ٹوٹے گی نا جی، یہ جڑی رہے گی. سوچئے گا اس پہ. اور جب 6 کا 6 نظام ایک ہی طرف ہوگا، قبلہ ایک ہی طرف ہوگا، کانسیپٹ ایک ہی طرف ہوگا، وہی کانسیپٹ جو اللہ کا دیا ہوگا، پھر اس گھر میں کمر نہیں ٹوٹتی. اس گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، اس گھر میں برکت ہوتی ہے، اس گھر میں دل لگتا ہے. وہ گھر آپ کو کھاتا نہیں ہے، وہ گھر آپ کو یہ نہیں کہتا نکل بندے یہاں سے، کہاں آ گیا بھائی تم. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر نظام الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، اس کا نظام ہے ہی نہیں. فیکٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں. 4 افراد ہیں آپ کے گھر میں، 6 افراد ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں. کمپیریزن کر لیں. کمر ٹوٹنا کیا موضوع ہے یہ نا اپنے ذہن سے نکالیے گا. ایک گھر میں 6 افراد رہتے ہیں، 6 کا طرز زندگی کیا ایک جیسا ہے؟ اگر ایک جیسا ہے
تو وہ بابرکت گھر ہے. میں آپ کو بڑی کھل کے بات بتا رہا ہوں. لیکن ایک جیسا نہیں ہوگا. کیوں؟ مختلف نظام میں کوئی کیا سیکھ کر آ رہا ہے, کوئی کیا سمجھ کر چل رہا ہے, کس کو کیا میسیج آ رہا ہے, کس کو کس طرف لگا دیا گیا ہے, کوئی خود کس طرف لگ گیا ہے. یہ 6 کے 6 7 یا 8 نظام ایک ایک گھر میں نے خود دیکھے. مجھے نہیں پتا آپ کے گھر میں کون سا نظام چل رہا ہے, آپ کی زوجہ کا نظام کیا ہے, آپ کا ذاتی نظام کیا ہے, آپ کے بچوں کا نظام کیا ہے, آپ کے والدین کا نظام کیا ہے. جب تمام نظام کو اکٹھا کریں گے پھر یہ لفظ شاید سمجھ آئے کہ کمر ٹوٹی تو کیوں ٹوٹی اور کس کی وجہ سے ٹوٹی, ذمہ دار کون ہے. کیا کسی ایک کے غلط نظام کی وجہ سے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, یہ بھی ایک فوکس کرنے والی چیز ہے. یا نہیں 6 کے 6 ہی الحمدللہ اللہ کے رستے پر لگے ہوئے ہیں, 6 کے 6 ہی مثبت وے کی طرف چل رہے ہیں, 6 کے 6 ہی ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر دیکھیں اس گھر کی برکتیں, اس گھر کی خوشحالیاں, اس گھر کا نور, اس گھر کی ایگزامپلز پھر بنتی ہیں مارکیٹ کے اندر, سوسائٹی کے اندر, دوستوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر. یہ تمام چیزیں ہیں, لائٹ سی چیز, اتنی مشکل نہیں ہے, ہم نے بنا دی مشکل. رسائی جس کو کہتے ہیں نا, دسترس لینا, یہ ہضم کرنا یا ہڑپ کرنا, یہ اسکول آف تھاٹ بن گیا ہے. سمجھنے کا اسکول آف تھاٹ نکال دیا گیا ہے. اور آغاز ہی زندگی کا سمجھ سے ہوتا ہے نا جی. جو چیز سمجھ کے کی جائے اس میں کتنا ٹیسٹ آتا ہے, اور جو چیز بے سمجھی میں, ہاڑا بوڑھی میں ہو, وہ کہاں آگے چلتی ہے, وہ رک جاتی ہے, وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے, اس کو کاٹ کے وہ پرے پھینک دیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ صرف ایک سوچ کی وجہ سے, ایک ویژن کی وجہ سے. جس دن ویژن انسان کا پازیٹیو ہوگا اور اس کے ویژن کے ساتھ میچ کر جائے گا, اس دن سمجھ لیجئے گا کہ اب ہم انسانیت کی اصلاح اور انسانیت کی خدمت شاید کر سکیں. صرف وہ نقطہ, وہ پوائنٹ جب ہم انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. پازیٹیو, نیگیٹو نہیں. اس میں کوئی 800 چیزیں نہیں ہیں, 900 چیزیں نہیں ہیں, 1500 چیزیں نہیں ہیں. اس میں 2 ہی چیزیں ہیں, ایک پلس ہے, ایک مائنس ہے. پلس کو جب فالو کرنا شروع کر دیں گے مائنس ہوتا جائے گا, اور جب مائنس کو شروع کر دیں گے فالو کرنا پھر پلس نہیں ہوگا, وہ مائنس ہی ہوتا جائے گا. یہ فرق ہے. کس چیز میں؟ سوچ میں, اینگل میں. رب کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی کی کمر ٹوٹے, رب کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی کا نقصان ہو, رب کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی کو تکلیف دے, کیونکہ اس نے یہ تینوں چیزیں کرنے کے لیے بندوں کو دنیا میں نہیں بھیجا, بندوں کو نہیں بنایا. لیکن ہم خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں, خود اپنے ساتھ ہم اس کیفیت کے اندر آ جاتے ہیں, خود ہم اپنے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے نظام سے جب نکل جاتے ہیں, اس کے نظام سے جب ہم ہٹتے ہیں. جس دن ہمارے گھروں میں, ہمارے سوچوں کے اندر, ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوچ رب نے ڈیولپ کر دی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا نظام اپنے گھر کے اندر لے کر چلنا, خدا شاہد ہے لائف آسان ہو جائے گی. لائف کے اندر جو ایررز آتے ہیں نا, جو پریشانیاں آتی ہیں, جو تکلیفیں آتی ہیں, یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. صرف میچنگ کرنے کی بات ہے تھوڑی سی. آج میچنگ کر لیں, کل کر لیں, پرسوں کر لیں. جس دن میچ کر گئے نا آپ یہ چیز, یہ جس دن میچنگ ہو گئی, کوشش آپ نے کرنی ہے, اس دن لائف چلتی رہی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان SM افضل, بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.